کچھ حقوق ہیں، اس سے پہلے جو ہماری روایتیں گزر چکی ہیں اس میں یہ تھا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے، بھائی بھائی ہے، نہ وہ اپنے بھائی کو تکلیف دیتا ہے نہ اپنے بھائی پر ظلم کرتا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے اس روایت کے اندر کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ حقوق ہیں، وہ حق کیا ہے؟ آئیے ہم ان حقوق کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا یہ حق ہے مسلمانوں پر۔ بات مسلمانوں کی ہو رہی ہے اور مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ مسلمان کا مسلمان پر حق یہ ہے کہ وہ جب اپنے بھائی سے ملے تو اس کو سلام کرے، کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن افسوس کے بعد اس پرفتن دور کے اندر ہماری نوجوان نسل وہ اس سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور ان کی دیکھا دیکھ کچھ اور لوگوں میں بھی عادت منتقل ہو رہی ہے۔ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اور سناؤ کیا حال ہے، کیسی گزر رہی ہے، یہ لفظ کہتے ہیں۔ وہ جواب میں کہتا ٹھیک ٹھاک ہوں، گڈ ہوں، بہترین ہوں، ویل سیٹ ہوں، ویری ویل ہوں۔ اس قسم کے جملے وہ استعمال کرتے ہیں، اور جبکہ حق کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم۔ بعض کہتے ہیں السلام علیکم، کوئی سلام کہتا ہے، کوئی السلام علیکم، اس قسم کے لفظ کہتے ہیں۔ افسوس یہ ہے ہم اپنا آپ کو تعلیمی یافتہ کہتے ہیں، ہم نے گریجویشن کر لیا، ہم نے ہائر ایجوکیشن حاصل کر لی، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہنا نہیں آیا۔ یہ فقدان ہے، یہ دوری ہے تو اسلام سے دوری ہے، علماء سے دوری ہے۔ تو ہمیں اپنی اولاد کو کیا سکھانا ہے؟ السلام علیکم سکھانا ہے کہ جب ہم ملیں ایک دوسرے سے کیا کہیں گے؟ السلام علیکم کہیں گے، اور وہ جواب میں کیا کہے گا؟ وہ بھی یہ کہے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر اللہ کی حمد بیان کرے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ ڈائریکٹ اللہ کی تعریف کے بغیر کہہ دیں میں ٹھیک ٹھاک ہوں، بہترین ہوں، یہ نہیں کہنا چاہیے، سنت نہیں ہے۔ دوسرا جو حق بیان کیا گیا، دیکھیے سلام کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ ایک بات اور کر دوں اس کے بارے میں، سلام کرنے سے دل کی سختی ختم ہوتی ہے اور انسان کا تکبر چل جاتا رہتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ وہ ہر چھوٹے اور بڑے کو سلام کرنے میں پہل کیا کرتے تھے۔ تو آئیے حضرات محترم اس سنت کو اپنا لیں اور سلام کرنے میں ہم پہل کیا کریں۔ دوسرا حق جو ہے مسلمانوں پر وہ ہے بیمار کی عیادت کرنا، بیمار کی عیادت کرنا۔ کبھی تو بیمار کی عیادت کرنا سنت ہوتی ہے اور کبھی واجب ہوتی ہے۔ کسی کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ ہو ایسا مریض، اس کی عیادت کرنا واجب۔ جس کی دیکھ بھال کرنے والے گھر والے موجود ہوں اس کی عیادت کرنا سنت مبارکہ ہے۔ اور سنت کا طریقہ کار کیا ہے؟ جب اس کے گھر جایا جائے، وہ بستر پہ موجود ہو تو اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا جائے اور پھر اس کا حال پوچھا جائے۔ پیشانی پہ ہاتھ رکھے، اس کی مزاج پرسی کی جائے، بتاؤ تمہارا حال کیا ہے؟ تو پھر یہ طریقہ کیا ہوگا؟ سنت ہو گیا۔ جب انسان گھر سے چلتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، امام بخاری الادب المفرد کے اندر اس حدیث کو لے کر آئے، فرماتے ہیں جب ایک مسلمان ایک دوست دوسرے دوست کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے اس نے جنت کے اندر اپنی جگہ بنا لی ہو، جنت میں جگہ بنا لی ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے وہ بیمار پرسی کرنے والا، عیادت کرنے والا ایسا ہے جیسے جنت میں اپنے جنت کے اندر کھڑا ہے اور پھلوں کو چن رہا ہے، پھل چن رہا ہے۔ تیسری بات، جب کوئی مریض بستر مرگ پر ہو، بستر پہ ہو تو اس سے دعا کرائے، اپنے لیے بیمار سے دعا کرائے۔ احادیث میں آتا ہے اس لیے کہ بیمار کی دعا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا ہے۔ بیمار کی دعا بھی قبول ہو رہی ہے، کتنی سعادت کی بات ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم نے جانا چھوڑ دی، عادت کرنی چھوڑ دی، تو ہمیں اس عادت سے محروم ہو لیے نہیں رہنا چاہیے۔ تیسرا فرض وہ ہے جنازوں میں شرکت کرنا۔
اگر تمہارا کوئی مسلمان بھائی دوست احباب دنیا سے چلا جائے اس کے جنازے میں شرکت کرے، جنازے میں شرکت کرے، جس نے نماز جنازہ تک ساتھ رہا اسے ایک قرات کا ثواب ملے گا۔ پوچھا گیا قرات کیا ہے؟ فرمایا ایک احد پہاڑ کے برابر اجر ملے گا۔ جس نے تدفین تک ساتھ رہا اسے اس کے 2 پہاڑ کے برابر اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جانتے ہو دنیا میں انتقال کے بعد سب سے پہلا اجر بندے کو کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلا اجر کیا ملتا ہے؟ ملتا یہ ہے کہ جو نماز جنازہ پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حدیث کے اندر یہ نچوڑ موجود ہے، اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جس مسلمان کے نماز جنازہ میں 3 صف ہو جائیں، انہیں شرک نہیں کیا ہو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو نماز جنازہ پڑھنے کے 2 فوائد، بس ختم کرنے والوں 2 فوائد۔ کیا پہلا فائدہ کیا ہے؟ اگر میت نیک ہو، اگر میت نیک ہو تو پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور اگر میت گناہ گار ہے تو پڑھنے والے جنہوں نے شرک نہیں کیا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے تو جو جنازہ ہے جو میت ہے اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو حق ہے، فرمایا اگر کوئی دعوت کے لیے بلائے اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، بشرطے اس کی دعوت میں خرافات نہ ہو۔ جن خرافات ممنوع سے منع کیا گیا ہے وہ اس میں نہ ہو۔ اور آخری بات فرمایا گیا اگر کسی کو چھینک آئے، یہ مسلمانوں میں کیا ہے؟ حق بیان ہو رہے ہیں، اگر چھینک آئے تو چھینک کا جواب دینا بھی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام باتوں میں سمجھ